الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 129۔ اس سے ماقبل حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر چل رہا تھا کہ جس سے پہلے جس کے شروع میں ہی اللہ تعالی نے فرمایا کہ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، کہ اللہ تعالی نے بہت سے آزمائشیں، بہت سے امتحانات سے گزارا ابراہیم علیہ السلام کو، اور وہ ان امتحانات میں پورے اترے۔ اور پھر اللہ تعالی نے فرمایا انعام کے طور پر انی جاعلک للناس اماما، کہ ہم نے آپ کو امام بنا دیا، مقتدا بنا دیا۔ اور اس کے بعد جتنے بھی انبیاء کرام آئے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل کے اندر، ذریت کے اندر ہی آئے۔ اور اسی طرح پھر پچھلے درس کے اندر ایک ان کے بہت بڑے کارنامے کا ذکر تھا، بیت اللہ شریف کی تعمیر۔ یہ بھی عظیم کارنامہ انہی کا ہاتھوں سر انجام پایا، چونکہ بیت اللہ تو شروع سے ہی تھا۔ ان اول بیت وضع للناس، کہ سب سے پہلا گھر خدا کا بیت اللہ تھا، لیکن طوفان نوح کے اندر منہدم ہو گیا، تو پھر دوبارہ ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے سے بنیادوں سے اٹھوایا گیا، اس کا ذکر تھا۔ تو بیت اللہ کی تعمیر کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، گویا کہ صرف مسجد بنا دینا ہی کافی نہیں، بلکہ مسجد بنانے کے بعد اس کو آباد کرنے کے لیے کوشش کرنا اور دعا کرنا بھی ضروری ہے۔ کہ جیسے ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ تعمیر تو کر دیا تھا، حالانکہ اللہ کا گھر تھا، اللہ تعالیٰ کے حکم سے تعمیر ہوا، اس کے تو برباد کے اندر، بے آبادی کے اندر شبہ ہی نہیں تھا کہ بیت اللہ بے آباد ہو جاتا، لیکن اس کے باوجود کیا تھا، ابراہیم علیہ السلام نے اس کی آبادی کی دعا کی، اور اس کے بعد پھر فرمایا کہ دعا کی ربنا، یہ جو آج کا درس ہے اس میں کیا، ربنا وابعث فیہم رسولا من انفسہم، کہ اے ہمارے رب وابعث فیہم رسولا من انفسہم، کہ ایک رسول ان میں بھیجیے، من انفسہم، جو انہی میں سے ہو۔ آگے پھر مقاصد کا ذکر ہے کہ وہ رسول کیا کرے، یتلو علیہم آیاتہ، کہ وہ تلاوت قرآن کرے، اور یعلمہم الکتاب والحکمہ، کتاب و حکمت کی تعلیم دے، یزکیہم، تزکیہ کرے، پاک کرے ان کو، وہ رسول یہ کرے۔ اب دیکھیے کہ جو دعا کر رہے ہیں کیا کہہ رہے ہیں کہ رسولا من انفسہم، کہ رسول ہو جو انہی میں سے ہو۔ اس میں علماء فرماتے ہیں اشارہ اس طرف ہے کہ جب کسی کو مقتدا بنانا ہو، کہ جب کسی بندے نے مقتدا بنانا ہے کہ میں اپنی دینی تعلیمات ان سے لیا کروں گا، مسائل ان سے سیکھوں گا، میں ان کی پیروی کروں گا، تو وہ کوشش کرے کہ جو ایسا عالم ہو جو انہی میں سے ہو، جو انہی میں رہتا ہو۔ اور بہت سعادت کی بات ہے کہ خاندان کا بندہ ہی کوئی ایسا مستند عالم دین ہو، کیونکہ خاندان کا بندہ جو مستند عالم دین ہوگا، بندہ اس کو جانتا ہے کہ اس کے شب و روز کہاں گزرتے ہیں، اس نے کہاں سے دینی تعلیم حاصل کی، اور واقعتاً اتنا عرصہ یہ دینی تعلیم حاصل کرتا رہا، اس کے فلاں اس کے استاد ہیں، تو وہ اس کو بہت بخوبی جانتا ہوگا، یا جتنا بھی قریب ہو اس سے بندہ مقتدا بنانا چاہیے۔ یہ من انفسہم سے اشارہ ہے، کیونکہ اب دیکھیے جیسے سوشل میڈیا ہے، کتنے ہی لوگ ہیں ماشاءاللہ ان کی باشرہ ہوتے ہیں، داڑھی بھی ہوتی ہے، گفتگو کتنی شیرینی کرتے ہیں، ان من البیان لسحرا، کہ ایسے بیان کرتے ہیں کہ بیانات کے اندر جادو ہوتا ہے۔ تو اب وہ کہاں سے لانچ ہوئے، ان کے مقاصد کیا ہیں، وہ کہاں سے آئے، انہوں نے کیا کرنا ہے عوام کے ساتھ۔ شروع میں تو قرآن حدیث کی بات ہی کریں گے، لیکن بعد میں وہ جو زہر اگلنا شروع کرتے ہیں کہ عقائد کے اندر شکوک و شبہات پیدا کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ جناب دیکھو کہ اتنے زیادہ پیروکار ہو گئے، اتنے زیادہ فالوورز ہو گئے، تو اب وہ پلٹا کھاتے ہیں آہستہ آہستہ۔ اب مرزا غلام احمد قادیانی کون تھا؟ وہ ایک وقت ایک سنجیدہ قسم کا عالم تھا، سنجیدہ گفتگو کرنے والا بندہ تھا، ایک دور اس پر اسلام کا ہوا ہے کہ وہ مسلمان تھا،
اور وہ اسی طرح واعظ و نصیحت کیا کرتا تھا، درس قرآن دیتا تھا، درس حدیث دیتا تھا۔ اب کیا ہے کہ جناب اس کے بعد کیا ہے کہ اس نے پلٹا کھایا۔ تو یہ شروع میں قرآن و حدیث کی تعلیم ہی دی جاتی۔ تو بندہ جس کی نیچر سے واقف ہونا کہ یار یہ بندہ دین کو بیچے گا نہیں، اس بندے کو ہم جانتے ہیں، ہمارے خاندان کا بندہ ہے، ہمارے سامنے اس نے علم حاصل کیا ہے، یا ہمارے اندر اتنا عرصہ اس بندے نے گزارا ہے، جو نیچر ہے نا وہ بندہ واقف ہو جاتا ہے۔ ایک جو بھی بندہ ہے مثلا اگر اس کے اندر حب جا حب مال ہے تو کم سے کم وہاں کے لوگ جان رہے ہوتے ہیں، مسجد کے مقتدی جان رہے ہوتے ہیں کہ یار مولوی صاحب کے اندر یہ چیز ہے، ان کے اندر حب جا ہے، ان کے اندر حب مال۔ کب تک بچے گا بندہ؟ کب تک بندہ بچے گا؟ کب تک ایکٹنگ کرے گا؟ اصل چیز سامنے آئی جاتی ہے جب کسی بندے کی کسی کی جیبوں پر نظر ہوگی تو وہ جان رہے ہوتے ہیں کہ یار بندہ کس نیچر کا ہے۔ یہ اصل چیز ہوتی ہے کہ بندہ جو ہے نا صحبت سے پہچانا جاتا ہے۔ اس وجہ سے دیکھیے کہ ابراہیم علیہ السلام جو دعا کر رہے ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ رسول بھیجیے ان میں رسول منہم، جو انہی میں سے ہو۔ اب وہ کرے گا کیا کام؟ ان کے مقاصد کیا ہوں گے؟ یتلو علیہم آیاتک، کہ وہ آپ کی یتلو علیہم آیاتک، کہ وہ ان پر تلاوت کرے گا آپ کی آیات۔ اب تلاوت قرآن ایک مستقل مقصد ہے۔ یہاں سے لوگوں کو بعضوں کو دھوکہ لگ جاتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ بغیر سمجھے قرآن کی تلاوت کیا مقصد رکھتی ہے، اس کا کیا فائدہ؟ یہ اگر یہ بات جو کہے گا گویا کہ وہ قرآن کے اس حکم کی خلاف ورزی کر رہا ہے کہ مستقل یتلو علیہم یعلمہم الکتاب تو آگے آ رہا ہے، تعلیم کی بات تو آگے آ رہی ہے، یتلو صرف تلاوت، اور صرف تلاوت بھی مقصود ہے۔ دیکھیے نماز کے اندر کیا ہے کہ نماز کے اندر جو قرات ہے، قرات مطلقاً قرات کرنا فرض ہے، تو یہ تلاوت ہی تو ہے کہ اس کے بغیر فرض ادا ہی نہیں ہوگا۔ اس میں کوئی قید نہیں ہے کہ بندہ سمجھ کر قرات کرے تو پھر فرض ادا ہوگا، بس تلاوت کر لے سورہ فاتحہ اور ساتھ کوئی سورت ملا کے وہ تلاوت کر لے گا تو اس کا فرض ادا ہو جائے گا۔ تو گویا کہ مطلقاً قرات بھی ایک حکم ہے۔ اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ اتنی تلاوت جو ہے نا سیکھنا کہ جس سے نماز درست ہو سکے یہ فرض ہے۔ کہ بعض کا تلفظ ایسے ہوتے ہیں کہ بندہ لفظوں میں غلطی کر لیتا ہے، لہجے میں غلطی ہو جاتی ہے، وہ معنی کچھ سے کچھ بن جاتا ہے۔ تو اب یہ کیسے آئے گا؟ جب سیکھا ہوا ہوگا، تلفظ اور تلاوت سے آئے گا۔ اور پوری دنیا کے اندر صرف واحد زبان ہے عربی کی کہ جس کے ایک ایک حرف کی باقاعدہ جو ہے نا کتابیں موجود ہیں، ایک فن موجود ہے تجوید کا فن کہ جس میں ایک ایک حرف کی وضاحت موجود ہے کہ یہ کیسے نکلے گا، منہ کے کون سے حصے سے نکلے گا، الف کہاں سے نکلے گا، با کہاں سے نکلے گا، تا جیم ہا کہاں سے نکلے گا۔ پوری دنیا کے اندر جتنی بھی زبانیں ہیں ان میں سے کوئی زبان اس کے اندر کوئی تفصیل نہیں ہے، صرف واحد یہ عربی زبان ہے کہ جس پر باقاعدہ ایک فن ہے، تجوید کا فن ہے، اس میں مقصد ہی ہے کہ اس میں سکھایا جاتا ہے۔ اب دیکھیے کہ صحابہ کرام تو عربی زبان جانتے تھے، اس حالانکہ عربی جاننے کے باوجود پھر بھی کہا جا رہا ہے یتلو علیہم آیاتک، تاکہ وہ تلاوت بھی آپ سے سیکھیں کہ تلاوت کیسے کرنی ہے، تلاوت میں غلطی نہ کریں۔ تو ایک تو مقصد اس کا یہ ہو گیا، اور دوسرا کیا ہے کہ یعلمہم الکتاب والحکمہ، کہ وہ ان کو تعلیم دے کتاب کی اور حکمت کی۔ اب دیکھیے عرب والے لوگ ہیں، عربی زبان سے واقف ہیں، اس کے باوجود ان کو قرآن پاک کی تعلیم دی جا رہی ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن کو سیکھا۔ گویا کہ قرآن سیکھنے کی چیز ہے، یہ نہیں ہے کہ جناب مطالعہ قرآن کا مطالعہ کر لیں، تفاسیر مختلف قسم کی تفاسیر خرید لیں اور جناب اس کا مطالعہ کر لیں، یا سوشل میڈیا پر اس کو سن کر ہم علم حاصل کر لیں۔ یہ ایک سیکھنے کی چیز ہے کہ کتنے ہی ایسے معنی ہوتے ہیں کہ جس میں بندے کو غلطی لگ جاتی ہے، حتیٰ کہ صحابہ کرام کو غلطی لگ گئی کہ ایک صحابی ہیں انہوں نے من الخیط الابیض کہ روزے کے بارے میں آتا ہے نا کہ یہاں تک کہ سفید دھاگا سیاہ سے جدا ہو جائے، تو یہاں پر ان کو غلطی لگ گئی کہ وہ سمجھ رہے تھے کہ حقیقت میں سفید اور سیاہ جدا ہو جائے، تو پھر بعد میں پتہ چلا کہ نہیں، اس سے مراد دن اور رات ہے۔ اسی طرح ظلم، لفظ ظلم سے صحابہ کرام کو غلطی لگ گئی، اور پھر آپ علیہ السلام ظاہر کی کہ ظلم سے مراد ان الشرک لظلم عظیم ہے۔ تو یہ تو صحابہ کرام ہیں۔ اسی طرح بعض صحابہ کہتے ہیں کہ ہمیں کتنے کتنے سال سورہ بقرہ سیکھنے پر لگ گئے،
تو یہ اس طرح کی نہیں ہے کہ بندہ خود بخود ہی بیٹھ جائے اور مختلف قسم کی تفاسیر لے لے اور جناب خود طے تک پہنچ جائے. اس سے لا محالہ ضرور بضرور بندہ کسی نہ کسی گمراہی میں واقع ہو جائے گا. تو جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ سکھائیں ان کو، آپ تعلیم دیں، تو حضور نے باقاعدہ کتاب کی تعلیم دی. یہ سیکھنے کی چیز ہے. ایک بندہ ہے جس نے سیکھی ہوئی ہے 10 سال 15 سال 20 سال، پتہ یار یہ قرآن سیکھا ہوا ہے، اس سے بندہ قرآن سیکھے، وہ آگے سکھائے گا. یہ سلسلہ سارے کا سارا اوپر تک جائے گا صحابہ کرام اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو سکھایا، صحابہ کرام نے آگے تابعین کو، انہوں نے تبع تابعین کو، یہ سلسلہ آج تک چلا آ رہا ہے. تو گویا کہ یہ ہے تعلیم. اسی طرح کہا کہ حکمت کی تعلیم دے. یہ حکمت کا عام معنی ہوتا ہے دانائی کی بات، عقل کی بات، عام معنی ہوتا ہے. لیکن اس کو صرف یہ نہیں کہا کہ جناب کوئی بھی دانائی کی بات ہو تو بس وہ معتبر ہے. یہاں کتنے ہی لوگوں کو دھوکہ لگ جاتا ہے کہ وہ جناب ایک چیز کو حکمت سمجھ رہے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں یار یہ بات تو عقل میں نہیں آ رہی، یہ بات تو عقل میں نہیں آ رہی. تو شریعت کی کتنے احکامات ہیں جو عقل کے تو خلاف ہیں، بظاہر عقل میں نہیں آتے. اب دیکھیے قربانی آئے گی تو لوگ کہیں گے یار یہ قربانی کا فلسفہ عقل میں نہیں آ رہا. کتنے جانور ہیں ان کو ذبح کر دیا جاتا ہے، لاکھوں نہیں کروڑوں روپے کی ہیں، کروڑوں روپے اربوں روپے قربانی میں ایک ہی دن میں ضائع کر دیا جاتا ہے. نعوذ باللہ من ذالک. انہوں نے بس وہ سمجھ رکھا ہے کہ حکمت وہی ہے جو ہماری عقل میں آ رہی ہے. اصل یہاں سے غلطی لگتی. حالانکہ یہاں پر یہ بتایا گیا کہ حکمت کی تعلیم حضور دیں گے. حکمت وہی کہلائے گی، وہی معتبر ہے کہ جس کی تعلیم سنت سے ملے گی. حکمت کا معیار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت. اب حضور نے فرمایا کہ حج ایسے کرنا ہے، بیت اللہ کے طواف کرنا ہے اور صفا مروہ پر صحیح کرنی ہے، وہاں دوڑنا ہے، پھر عمرہ ہوگا، حج ایسے ہوگا. اب بظاہر عقل میں تو نہیں آ رہا بھائی کہ یہ بیت اللہ کے چکر لگائے جا رہے ہیں اور دوڑا جا رہا ہے، یہ ہمیں سمجھ میں تو نہیں آ رہا ہے. شریعت کی کتنی چیزیں ہیں بظاہر نہیں سمجھ آ رہی کہ یار صبح یہ 2 ہی رکعت ہے، 4 کیوں نہیں ہے، بعد میں شام کو 4 رکعت رکھ دی. جتنی بھی دیکھیں گے نا بظاہر عقل میں نہیں آئیں گی، لیکن چونکہ اس کو مشروط کر دیا، حکمت وہ معتبر ہے جو حضور کے طریقے کے مطابق ہے، اس کو وہ دانائی معتبر ہے. حضور کے طریقے سے کوئی بھی چیز ہٹی ہوئی ہو، بھلا وہ کتنی ہی عقل کو بھائے، عقل کو اچھی لگے، وہ مردود ہے، وہ معتبر نہیں ہے. حکمت میں سب سے پہلے دیکھیں گے کہ یہ طریقہ سنت کے مطابق ہے، پھر تو وہ حکمت معتبر ہے. اگر وہ سنت کے مطابق نہیں ہے تو وہ معتبر بھی نہیں ہے. تو حکمت سے مراد مفسرین کہتے ہیں سنت کی تعلیم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال ہیں، آپ الاسلام کے افعال ہیں، وہ ہے کہ احادیث کی جو تعلیم ہے وہ حکمت میں آ رہی ہے. تو وہ نبی ایسے ہوں کہ جو تعلیم دیں ان کو کتاب اللہ کی اور حکمت کی، یعنی سنت رسول کی. اور ایک اور کام کریں وَيُزَكِّيهِمْ، کہ وہ ان کا تزکیہ بھی کرے، ان کو پاک بھی کریں. اب دیکھیے کہ اگر دیکھا جائے تو 3 چیزیں جو تھیں اصل وہ تو ہو گئی، تلاوت بھی ہو گئی، تعلیم کتاب اللہ کی تعلیم بھی ہو گئی، اور سنت احادیث کی تعلیم بھی ہو گئی. تو یہ چیزیں کافی تو ہیں. اس کے علاوہ ایک اور حکم دیا جا رہا ہے کہ ان کو پاک بھی کرے. تو اس سے معلوم ہوا کہ صرف تعلیم پاکی کے لیے کافی نہیں ہے. صرف تعلیم کہ ایک عالم بن گئے تو وہ عالم کہیں کہ جناب میں تو علم حاصل کر لیا تو بس میں پاک بھی ہو گیا. اگر ایسا ہونا ہوتا تو آپ علیہ السلام کو علیحدہ حکم نہ دیا جاتا ہے. کوئی بندہ کہے کہ یار میں نماز پڑھتا ہوں، ظاہری طور پر یہ فعال کرتا ہوں، تو بس یہی پاکیزگی ہے. تو یہ پاکیزگی نہیں ہے، یہ تعلیم ہے. یہ یزکیہم کیا ہے؟ یہ ہے ان کو پاک کرے. اب یہ پاک کرنا کیا ہے؟ تزکیہ. اس کو کہتے ہیں تزکیہ. تزکیہ کرنا، تزکیہ جو روحانی امراض ہیں، دل کی بیماری ہیں. دل کی بیماری کیا ہوتا ہے کہ دیکھیے اب بظاہر صبر کے لیے، شکر کے لیے، ٹھیک ہے، یہ اس کے لیے کوئی ایسے افعال وضع نہیں کیے گئے کہ جس سے پتہ چلے کہ یہ بندہ شکر ادا کر رہا ہے کہ نہیں، یہ بندہ صبر کر رہا ہے کہ نہیں. یہ دل کی چیز ہے. اسی طرح تکبر بندے میں ہے کہ نہیں، کوئی بظاہر ایسی چیز ایجاد نہیں کی گئی، کوئی ایسی چیز نازل نہیں کی گئی کہ اگر بندہ یہ کام کرے گا
تو پتہ چل جائے گا کہ تکبر نہیں. ایسا نہیں ہے، یہ دل کی بیماری ہے. ایک بندے کے دل میں حب جاہ حب مال ہے کہ نہیں؟ حب جاہ اپنے آپ کو مشہور کرنے کی بیماری، یہ بھی بیماری ہے جو شرعی طور پر ممنوع ہے، جس کو پسند نہیں کیا گیا. اس سے عجب پیدا ہوتا ہے، تکبر پیدا ہوتا ہے، مشہور ہونے کی بیماری، شہرت کی، جو آج کل اللہ تعالیٰ معاف فرمائے بڑی عام ہے. شہرت کی بیماری جناب، یہ مصیبت آ گئی جب سے موبائل آ گیا، سوشل میڈیا آ گیا، تو یہ مشہور ہونے کی بیماری ہر بندے کے اندر پہلے ہی. حالانکہ یہ بیماریاں تو ایسی ہیں کہ جو شروع سے چلی آ رہی ہیں، شروع سے چلی آ رہی ہیں. اس نے تو آگے اتنے گناہ کے ساتھ ضرب دے دی کہ جس کو ہم بیان بھی نہیں کر سکتے. اس قدر حب جاہ کی بیماری پیدا ہو گئی، اور اچھے اچھے لوگوں میں، دیندار لوگوں میں پیدا ہو گئی. یہ بڑی خطرناک چیز ہے. اب یہ دل کی بیماری ہے. اب یہ کیسے اس کو پاک کریں گے جناب؟ اس کے لیے کوئی فعل نہیں وضع کہ یہ عمل کریں گے تو اس کا دل پاک ہو جائے گا. اسی طرح حب مال ہے کہ مال کی محبت بندے کے دل میں ہوتی ہے نا، مال کی محبت. اب یہ چیزیں ساری کی ساری ایسی ہیں جو دل کی بیماری ہیں. اب ان کے لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ ان کو دل کی بیماریوں سے بھی پاک کیجئے، کہ ان کے اندر سے دل کی بیماریاں بھی ختم ہو. کہ جو صحابہ کرام کی صحبت بیٹھتے ہیں ان میں تکبر نہ ہو، صبر کا جذبہ ہو، شکر کا جذبہ ہو، حب جاہ نہ ہو، حب مال نہ ہو. ان امراض سے بھی ان کو پاک کیجئے، جس کو عام طور سے تزکیہ نفس کہا جاتا ہے. اب یہ جو ہے نا، اس کے لیے صرف تعلیم کافی نہیں ہے. جیسے یہاں اس حلقے میں ہم بیٹھے ہیں درس قرآن میں، یہ تعلیم کا حلقہ ہے، یہ صرف اس سے تعلیم حاصل ہو سکتی ہے. اب یہ تزکیے کے لیے کیا کیا جاتا ہے کہ جن لوگوں کا اپنا تزکیہ ہو چکا ہو نا، ان کی صحبت میں بیٹھنا. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے ایک مرید تھے، تو انہوں نے خط لکھا کہ حضرت میرے اندر سے جو ہے نا، میرے اندر بڑا شدید غصہ ہے، بڑا شدید غصہ ہے میرے اندر، میں بہت زیادہ غصہ کرتا ہوں گھر میں اور دوست احباب کو، تو یہ ختم نہیں ہو رہا. اور مجھے معلوم ہے کہ میرا غصہ بھی بیجا ہوتا ہے، بیجا غصہ ہے، یعنی بات بات پہ غصہ کرتا ہوں میں، حالانکہ یہ مجھے بعد میں سمجھ آتی ہے کہ میں نے غلط کر رہا ہوں، لیکن ختم نہیں ہو رہا. تو حضرت نے نا ان کو جواب دیا کہ تمہارا جو علاقہ ہے نا، جو اس نے لکھا تھا، تمہارے علاقے میں نا وہاں قریب ایک حکیم صاحب ہے، تو وہ جو حکیم صاحب ہیں ان کے پاس جا کے بیٹھا کرو. اب وہ چلے گئے وہاں پہ اور بیٹھنا شروع کر دیا. اب مریض دوا لے رہے ہیں اور وہ بیٹھے ہوئے ہیں. تو جب حکیم صاحب کی دکان کا بند کرنے کا وقت ہونا، انہوں نے بند کرنی، انہوں نے چلے جانا. چند دن ایسے گزرے نا، تو نہ حکیم صاحب نے پوچھا کہ تم کس لیے آتے ہو، اور نہ ہی اس نے بتایا، چونکہ وہ جو حکیم صاحب تھے ان کا تعلق بھی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے تھا. تو اب جو ہے اس مرید نے خط لکھا کہ حضرت میرا غصہ میرے کنٹرول میں آ گیا، میرا غصہ میرے کنٹرول میں آ گیا ہے کہ اب میں بیجا غصہ نہیں کرتا. یہ صرف چند دن میں نے وہ ان کے پاس جا کے بیٹھا ہوں، لیکن مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی میں نے کوئی دوائی تو ان سے لی نہیں، نہ وہ حکیم صاحب نے کبھی مجھ سے پوچھا اور نہ میں نے ان کو بھی بتایا. تو حضرت نے فرمایا کہ وہ جو حکیم صاحب ہیں ان کو میں جانتا ہوں، ان میں حلم بہت زیادہ ہے، وہ میرے تعلق والے ہیں، ان میں حلم صبر بہت زیادہ ہے. تو میں نے جانا اس لیے تمہیں بھیجا کہ تم ان کی صحبت میں جا کے بیٹھو، تاکہ ان کی صحبت میں بیٹھنے سے تمہارے دل سے جو بیجا غصہ ہے نا، تمہارا تزکیہ ہوگا، جو دل کی بیماری ختم ہوگی. تو میں نے ان کی صحبت میں بٹھایا تاکہ وہ اثرات تمہارے اندر منتقل ہوں. تو وہ گویا کہ روحانی بیماری تھی نا، تو روحانی طور پر ہی ختم ہو سکتی ہے. یہ روحانی بیماری، جسمانی بیماریاں ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں نا ہم، تو ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو جناب وہ کیا علاج بات ہے کہ وہ اس کا اپنا ایک طریقہ علاج ہے، ڈاکٹر ہے وہ جو چیک اپ کرے گا، تجویز کرے گا. تو یہ ایک ہے روحانی بیماریاں. اب ان کا جو ان کے روحانی امراض کا علاج ہے وہ بھی روحانی ہوگا. جسمانی علاج جسمانی طریقے سے ہوتا ہے، انجیکشن لگاتے ہیں، گولی دیتے ہیں، جسمانی طریقہ نا، جسم ہے، ٹیکے کا بھی جسم ہے کہ نہیں؟ یہ بچوں سے پوچھے کیسا جسم ہے، گولی کا جسم ہے کہ نہیں؟ تو جو جسم کی بیماریاں ہیں ان کے لیے جو تجویز کی جاتی ہے وہ جسمانی چیز، گولی ایک جسم رکھتی ہے، اس کے ذریعے سے جسم کی بیماریوں کا علاج کیا جا رہا ہے. اور جو روحانی امراض ہیں ان کا علاج بھی روحانی طریقے سے ہوتا ہے، کہ ایسے بزرگ جن کے دل ان بیماریوں سے پاک ہوں، ان کے دل میں تکبر نہ ہو، ان کے دل میں حب جاہ نہ ہو، حب مال نہ ہو، صابر ہوں، شاکر ہوں، ان کی صحبت میں بیٹھنے سے ہمارے روحانی امراض ختم ہوں گے، صحبت میں بیٹھنے سے. اور یہ سلسلہ صحابہ کرام سے چلا آ رہا ہے.
صحابہ کرام کا علاج آپ علیہ السلام نے کس طرح سے کیا؟ صحبت میں بٹھا کر، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل اس میں کیا تکبر سے پاک تھا، حب جاہ سے پاک ہے، حب مال سے پاک ہے۔ آپ علیہ السلام کے دل میں کامل درجے کا صبر اور شکر بھرا ہوا ہے، تو لہذا وہی آپ علیہ السلام نے صحابہ کرام میں منتقل کیا، ان کی صحبت میں بیٹھ کے یہ بیماریاں دور ہوئیں۔ اسی طرح جو تابعین تھے وہ صحابہ کی صحبت میں بیٹھتے تھے، ان کے بعد والے لوگ ان کی صحبت۔ تو یہ آج کل کیا ہوتا ہے، جو شیوخ ہوتے ہیں، جو علماء ہوتے ہیں، جو خاص طور سے شیوخ ہوتے ہیں، جنہوں نے اپنے شیوخ کی صحبت میں بیٹھ کر روحانی امراض کا علاج کروایا ہوتا ہے، یہ وہ کام کر سکتے ہیں۔ جیسے ہمارے قریب میں حضرت اقدس مفتی حسن صاحب دامت برکاتہم العالیہ، ان کا تعلق حضرت صوفی سرور صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کی صحبت میں مستقل جانا تھا، ہم خود دیکھتے تھے۔ حضرت نفیس شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت میں مستقل جانا تھا۔ حضرت صوفی سرور صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنا یہ جو روحانی امراض کا علاج کن سے کروایا؟ مفتی حسن صاحب دامت رحمۃ اللہ علیہ، جو جامعہ شرفیہ کے بانی تھے، مفتی حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے حاجی امداد اللہ مہاجر مکی، یہ پورا ایک سلسلہ ہوتا ہے، یہ پورا ایک سلسلہ ایسا نہیں ہے کہ یہ باقاعدہ شیوخ کی صحبت میں بیٹھ کر روحانی امراض کا علاج کروانا پڑتا ہے، جس کو کہ ہم کوئی حیثیت نہیں دیتے، جس کا ہمیں معلوم ہی نہیں ہے کہ یہ بھی کوئی ایک سلسلہ ہے۔ تو دیکھیے یہاں جو تزکیے کا کہا جا رہا ہے نا، تزکیہ، یہ تزکیہ ان لوگوں کے پاس جا کے ہوگا جن کا اپنی تزکیہ ہو چکا ہے۔ روحانی امراض وہاں ختم ہوں گے جن کے اپنے روحانی امراض ختم ہو چکے ہیں۔ تو آپ علیہ السلام کو یہ کہا جا رہا ہے کہ وَيُزَكِّيهِمْ، آپ ان کو پاک کیجئے، اِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، بے شک آپ العزیز، اللہ تعالیٰ اِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيز، آپ زبردست، العزیز غالب، الحکیم حکمت والے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو قرآن پاک کو سنا، اللہ تعالیٰ اس کی سمجھ نصیب فرمائے۔